جب میرے آقا غوث الاعظم کئی کئی دن تک بھوکے ہوتے تو لوگ کہتے ہیں حضرت کھا لیجئے نا، کہتے نہیں مجھے نہیں کھانا، تو پھر اللہ کہتا عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا لینا میرے یار۔ تو اس لیے شاہ عبد القادر جیلانی کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے کہ بھائی ان کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، اللہ ان سے کلام کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے یہ کلام کرتے ہیں، ان کا اتنا گہرا تعلق ہے، تو بجائے اللہ کو پکارنے کے انہی کو پکارو، انہی سے فریادیں کرو، انہی سے مانگو، یہی تمہاری پوری کر دیں گے، تم کو اللہ تعالیٰ تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ شاہ عبد القادر جیلانی کو ایسا نہیں کہ شاہ عبد القادر جیلانی سے بڑی محبت کرتے ہیں اس وجہ سے ان کی عظمتوں کا بیان کر رہے ہیں، ان کو اصل میں توحید سے نفرت ہے، اور توحید کے مقابلے میں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے شاہ عبد القادر جیلانی کو ہی پکارنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس لیے بات کے ادوار میں بہت سارے لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کہیں نہ کہیں انہی صوفیہ کے اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں۔ بھائی اگر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے اللہ تعالیٰ اتنا ڈائریکٹ خطاب کر سکتا ہے، تو پھر نبوت کے خاتمے کا مطلب ہی کیا رہ گیا؟ نبوت کا ختم نہیں ہو سکی جب اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کے لیے۔ اس سے پہلے ہم اس موضوع پر بہت تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، اور فضائل اعمال کے اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے کہ بھائی یہ کرامتیں ٹھیک ہے، کرامتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن کرامت کا یہ مطلب تھوڑی کہ ایک آدمی کو آپ انبیاء کے درجے پر لے کر کے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے کلام کرنا یہ تو انبیاء کی خصوصیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کرنے کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے خطاب کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ میقات لی، اللہ تعالیٰ نے بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے رسول اللہ معراج پر گئے۔ یہاں شاہ عبد القادر جیلانی کھانا نہیں کھا رہے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے کلام کر رہے ہیں، ان سے ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں تھوڑا سا دماغ تو لگاؤ، اگر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ شاہ عبد القادر جیلانی سے کلام کر سکتا ہے تو پھر ختم نبوت کا معنی کیا رہ گیا؟ کیا نبوت ختم نہیں ہو سکی ہوئی ہے؟ اس لیے بھی تصوف کے ان راستوں کو بند کرنا ضروری ہے، تاکہ نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کا یہ جو چور دروازہ یہ تلاش کرتے ہیں صوفیوں کے یہاں سے، یہ دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔